بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ صورت جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر فرمایا، اس شخص کی اللہ ہر بات مان لیتا ہے۔ ابھی ایک بات پڑھ لو، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک عظیم سورت کو ایک مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے، جس کو پڑھنے سے اللہ اس شخص کی ہر بات مان لیتا ہے، کیونکہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جو لوگ مالی تنگ دستی، گھریلو پریشانی، بے برکتی اور رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ اس عظیم سورت کا عمل لازمی کر کے دیکھیں۔ ہر قسم کے فتنے، فساد، شر سے حفاظت ہو جائے گی، مال و دولت، رزق میں فراوانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو غیبی خزانے سے مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی تمام حاجات کو پورا کرے گا۔ ناظرین، وظائف کے سلسلے میں نیت، یقین، محبت اور توکل بنیادی چیزیں ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، محبت سے بھرے دل سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور اس کے کاموں میں برکت عطا کرتے ہیں۔ قرآن کی اس عظیم سورت کے وظیفے میں تو یہ برکت اور تاثیر کئی گنا زیادہ ہے۔ آج کے دور میں جہاں نفس پرستی، دنیا کی محبت اور بے چینی عام ہو چکی ہے، وہاں ایسے بابرکت اعمال کی اشد ضرورت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے اور اس کے دل کو اطمینان عطا کرے۔ اس سورت کا وظیفہ ایک ایسا عمل ہے جو بظاہر مختصر لیکن اثرات کے اعتبار سے انتہائی عظیم ہے۔ جو شخص اس عمل کو اپنا لے، اس کی زندگی میں انشاءاللہ خوشحالی، اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا نزول ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو ہم انشاءاللہ قرآن کی ایک عظیم سورت کو ایک بار پڑھنے کا مکمل طریقہ کار، فضائل و برکات، روحانی فوائد اور سچے واقعات کا تفصیلی ذکر کریں گے، تاکہ ہر مسلمان اس نورانی عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکے۔ ناظرین، اس سورت کو پڑھنا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی صفات کامل کا بیان ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف کرتا ہے تو رب العالمین بھی اپنی خاص نصرت اس پر نازل فرماتا ہے۔ یہ عمل کرنا انسان کی روحانی قوت کو بڑھاتا ہے، دعا میں اثر پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچاؤ میں مدد کرتا ہے اور دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو رسخ کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ انسان کو ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے ایک پرسکون اور خوشحال زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سارے جہاں کا پیدا فرمانے والا اور پالنے والا ہے۔ انسان کی بے شمار ضرورتوں میں بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انسان مختلف طریقوں سے روپے کمانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں تجارت سب سے اعلیٰ و افضل طریقہ ہے۔ اسلام نے رزق کو حاصل کرنے کے لیے کسی خاص ذرائع معاش کو اپنانے کا پابند نہیں بنایا، لیکن اس بات پر خاص زور دیا ہے کہ جو بھی پیشہ اختیار کیا جائے وہ جائز اور حلال ہو۔ حلال روزی کمانے کو اسلام عبادت قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرائض نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے بعد حلال کمائی حاصل کرنا بھی ایک فریضہ اور عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، کسی انسان نے اس سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پھل، میوے اور کھانے پینے کی چیزیں مہیا فرمائیں، اور اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جن کو تم نہیں دیتے، یعنی پرندے وغیرہ اور دیگر حیوانات و سب کو اللہ روزی دیتا ہے۔ رحموں میں بچے ہوتے ہیں اور وہ ان کو بھی روزی دیتا ہے۔ آخرت کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے واسطے بھی مال کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اللہ کی مخلوق پر اور اپنے بال بچوں پر خوش دلی سے خرچ کیا جائے اور اللہ کی خوش نوودی حاصل کی جائے۔ آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے۔ مسلمانوں کے لیے نوکری کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ تجارت میں دلچسپی لیں، کیونکہ ایک تجارت میں کئی لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بے روزگاری بھی دور ہوگی اور خوشحالی بھی آئے گی۔ اللہ ہم سب کو نبی کی سنت کو اپنانے کی توفیق دے اور ایمانداری، محنت اور دل جمی سے اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت طاقتور وظیفہ بتانے والے ہیں جسے کرنے سے آپ غیبی خزانے حاصل کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی
क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसके लिए ऐसा सवाब तैयार फरमाएगा कि इससे बेहतर सवाब किसी के लिए भी नहीं होगा। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खिताब देने के लिए मक्का और मदीना के दरमियान इस तालाब पर खड़े हुए, जिसे खम कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद फरमाया, मैं तुम में दो अजीम चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। इनमें पहली अल्लाह ताला की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है। अल्लाह ताला की किताब पर अमल करो और इसे मजबूती से थाम लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब अल्लाह के अहकामात पर अमल करने पर उभारा और इसकी तरफ तरगीब दिलाई, और फिर फरमाया, दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत है। मैं तुम्हें अहले बैत के मुतालिक अल्लाह से डराता हूँ। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह से डराता हूँ। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह से डराता हूँ। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुरान पाक की ऐसी खुफिया सूरत के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और इंशाअल्लाह इस सूरत को पढ़ने से, इसकी तिलावत करने से आप जो भी बात मुंह से निकालेंगे, अल्लाह पाक से जो कुछ मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी हर बात, हर जायज़ ख्वाहिश और हर हाजत को पूरा फरमा देंगे। इंसानी ज़िंदगी का असल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों की खिदमत करना है। इसी से बंदे को रब मिल जाता है और रब ताला की रज़ा के साथ इंसान की दुआएं भी हासिल हो जाती हैं, और यही दुआ बंदे को रब की रज़ा दिलवा देती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, तमन्नाएं और आरज़ुएं हर इंसान के अंदर बसती हैं, और हर इंसान कोई ना कोई ख्वाहिश लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि कोई इंसान चाहता है कि वो दौलतमंद हो जाए, कोई चाहता है कि इसके पास गाड़ी बंगला आ जाए, कोई अपनी पसंद की शादी करना चाहता है। यानी कि हर इंसान किसी न किसी आरज़ू में ज़रूर मुब्तला है। याद रखिए, दुनिया के हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो तरक्की करे, कामयाब ज़िंदगी गुजारे और दुनिया वालों के लिए एक मिसाल बने, ताकि दुनिया के लोग कहें कि इस आदमी ने तो बड़ा काम कर दिखाया। लेकिन बदकिस्मती से हर दूसरा इंसान कामयाबी के मुख्तसर रास्ते की तलाश में रहता है। इसकी कोशिश होती है कि वह बग़ैर कुछ किए, बग़ैर किसी मेहनत के बस रातों रात कामयाब हो जाए और अपने मकसद में कामयाब हो जाए। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हर कामयाब इंसान की ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि किसी भी कामयाब इंसान ने कभी शॉर्टकट कामयाबी हासिल नहीं की, और ना वो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुआ था। आज दुनिया के कामयाब लोगों को देख रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने किस तरह अपने मकसद में कामयाबी हासिल की, दिन रात एक किया, फिर कहीं जाकर वो इज़्ज़त और मर्तबे के इस मकाम पर पहुँचे और दुनिया की आला तरीन शख्सियात में इनका नाम आया। तो आज मैं आप लोगों को कुरान पाक की ऐसी सूरत के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको हर मकसद में कामयाबी दिलाएगी। आप जैसा चाहेंगे इंशाल्लाह वैसा ही होगा। नाज़रीन, जो शख्स भी सूरत को तरबियत के साथ पढ़ेगा, अल्लाह ताला इस बंदे की तकदीर को बदल देगा, और रब की बारगाह से वो अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जो कुछ भी सोचेगा, जितना कुछ भी सोचेगा, अल्लाह ताला इस बंदे को ज़रूर अता फरमा देगा। अल्लाह की बारगाह से जो भी लेना चाहते हैं, जो भी दुआ मांगना चाहते हैं, हर दुआ रब की बारगाह में कबूल होगी। बस आपने इस अमल को इस तरतीब के मुताबिक करना है जो तरतीब, तरीक़ाकार और शराइत में आपको बताऊंगा। बड़ा ही कीमती अमल आपको दे रहा हूँ। इस कीमती अमल को जानने के लिए, समझने के लिए, इसके फैज़ को हासिल करने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यह एक ऐसा अमल है जो सारी ज़िंदगी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देता। इकबाल ने कहा था, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ारों सजदों से आदमी को देता है निजात। अगर बंदा रब की बारगाह में झुक जाए तो रब इस बंदे को किसी के सामने झुकने नहीं देता। हर मैदान में अल्लाह ताला इस बंदे को फतह अता फरमाएगा, नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इस अमल के ज़रिए रब की बारगाह में पेश हो जाएं। जब बंदा रब की बारगाह में पेश हो जाता है, हाजिर हो जाता है, तो रब की बारगाह से फिर वो अपनी ज़बान से जो इकरार करता है, जो मांगता है, इसी लम्हे रब इसको अता फरमा देता है। तो नाजरीन, आप इस मुख्तसर से अमल के ज़रिए अपनी दुख भरी ज़िंदगी को खुशियों में बदल सकते हैं। मुसीबतों से निजात मिल जाएगी, क्योंकि सूरत इखलास की बहुत फजीलत है। रिवायात से मालूम होता है कि मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस माबूद की माहियत और कैफियत दरियाफ्त की थी, जिसकी बंदगी व इबादत की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत दे रहे थे।
اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت نازل ہوئی۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے۔ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک سورت اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور عطائیں پوشیدہ ہیں، جو انسان کے دینی و دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل یہ مختصر صورت اپنے اندر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے۔ اس صورت کی شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: قل هو اللہ احد۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی توحید الہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید کی یہ دونوں قسمیں آیت اللہ الصمد میں موجود ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے۔ ایسا کامل کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہے، کیونکہ وہی ایک رب ہے جس کی طرف تمام مخلوق اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہے۔ بس یہاں جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پر منحصر ہے، وہیں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اسی کو توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ لفظ احد اور صمد یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے ہیں، اور یہ 2 نام ایسے ہیں جو سارے اسماء و صفات کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ احد کا معنی اکیلا اور یکتا، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رازق ہونے میں اور حی القیوم ہونے میں، یعنی سارے ناموں میں اکیلا و یکتا ہے۔ لفظ اللہ الصمد میں کمال کا معنی، یعنی ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی نقص اور کمی نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں اور رازق ہونے میں، حی القیوم ہونے میں، یعنی ساری صفات میں کامل ہے۔ الاحد اور اللہ الصمد اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، کیونکہ صمد وہ ہوتا ہے جس کا نہ پیٹ ہو اور نہ آنتڑیاں ہو، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: آپ ان سے کہیں کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں۔ دوسری فضیلت، محبت الہی کا حصول۔ محبت الہی ایمان کے لوازمات میں سے ہے، اور کسی بھی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ انہی ذرائع میں ایک آسان ذرائع سورۃ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا، اور ایک صحابہ کو اس لشکر نے ہم پر جس شخص کو سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمے پر سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ سورۃ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت پر مداوت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح شام سورۃ اخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے
تو اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب و مقبول ترین انسان بنا دے گا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہوگی تبھی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت و احترام انسان بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ سورۃ اخلاص کی مستقل تلاوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جو سورۃ اخلاص سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں اسے پڑھتا تھا، یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو سورۃ اخلاص کا خاص عمل بتا رہا ہوں، اس سے آپ کی قسمت کے ستارے بھی آپ کی قسمت کے ساتھ مل جائیں گے، اور اس سے آپ کو ترقی ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کوئی دشمن بھی ہوگا تو وہ بھی زیر ہوگا، آپ ہمیشہ زبر رہیں گے، ہمیشہ فتح ملے گی۔ اور اسی طرح آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، مقصد ناجائز ہوگا تو اس کے لیے آپ گناہ گار بھی ہوں گے اور اللہ کا وبال و قہر بھی آپ پر نازل ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی جائز مقصد ہے، شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے مسائل ہیں، رزق کی کمی ہے، اس عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ رب اس بندے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ رب رزق ہی اتنا عطا فرماتا ہے کہ کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بندہ رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے، رب پھر سارے دروں سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے، جو بندہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے، اللہ کے ساتھ اس کی محبت و عشق حقیقت میں بدل جائے تو رب بھی اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ پھر رب بھی اس بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کسی کی غلامی نہیں کرنے دیتا۔ بس رب کے بندے بن جاؤ، رب کے دین کے خادم بن جاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ حضور کا فیضان ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے حضور کی امت پر کہ یہ امتی جو نیکی کرے اور رب کی بارگاہ میں اس کا دگنا چگنا اس کو اجر مل جاتا ہے۔ تو وہ کیسا وہ رب کریم ہے، آج اس رب کی عبادت کرے، خوب دل جمی کے ساتھ کرے، یقین کے ساتھ کریں کہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے کوئی منگتا خالی نہیں آتا، رب کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ اس لیے ضرور رب کی بارگاہ میں ہاتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 2، اس کے بعد پھر 5 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر 3، اس کے بعد آپ نے 5 بار درود پاک پڑھنا ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 4، اس کے بعد ناظرین آپ نے 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ 5، اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت 33 مرتبہ پڑھنی، سلامن قولا من رب الرحیم۔ اس کے بعد ایک تسبیح 100 دانوں کی آپ نے استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی جو مقصد ہے آپ کا، دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں، باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے اپنے ہی فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ جو الفاظ آپ اپنے رب کی شان میں بہتر کہہ سکیں وہ کہیں۔ تو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوں اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو ضرور آپ نے کرنا ہے۔ یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اگر کسی نماز کے بعد کرنا چاہیں تب بھی کر لیں، اگر کسی دن میں ایسے چلتے پھرتے پڑھ لیں تب بھی بہتر ہے۔ انشاءاللہ جو کچھ مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے بارے میں آپ نے پھر ہر روز صبح و شام 3 بار سورۃ اخلاص کو ضرور پڑھنا ہے۔ اس عمل کی برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رب رزق ختم نہیں ہونے دے گا اور کبھی بھی محتاجی و مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
آمین، جزاک اللہ۔